ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات میں عبداللہ عباسی کے ساتھ برکت خان بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے حسب وعدہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے سر عقیل سے ضرور بات کروائیں گے، ان کے ساتھ مس شفقت بھی موجود ہے۔ کچھ اکاؤنٹنگ کی باتیں کریں، کچھ وہ باتیں کریں گے جو سر عقیل لوگوں کو پڑھا کے تھک نہیں رہے اور بچے پڑھ کے تھک نہیں رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ سر عقیل کو اکثر میں نے دیکھا ہے پڑھاتے رہتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، مگر اس کو کس طرح سے ان کے ذہنوں میں ڈالنا یہ انہی کا کام ہے۔ مگر وہی بات، سب سے پہلے بہت پیار سے، عقیدت سے، احترام کے ساتھ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے انٹروڈیوس کیا۔ ویسے تو الحمدللہ میرا انٹروڈکشن جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ہے کہ انٹرنیشنل اسکول آف پاکستان میں نے سب سے پہلے کویت میں کامرس کا آغاز کیا تھا۔ واہ واہ! اور اس وقت مرحومہ فرخندہ مظہر کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے کہا کہ جی عقیل صاحب، ہم کامرس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے ان کی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت کامرس نہیں تھی کویت میں، صرف انجینئرنگ اور سائنس ہوا کرتی تھی۔ کس وقت کی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ 1994 کی بات ہے، 25 سال قبل۔ صحیح ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس وقت پھر مجھے تمام مضامین بھی پڑھانے پڑے، اکاؤنٹنگ، اکنامکس اور بزنس اسٹڈیز، کیونکہ وسائل تو تھے نہیں اور طلبہ بھی بہت کم تھے۔ صحیح۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جی جب یہ کامرس میں کر لیں گے انٹرمیڈیٹ تو اس کے بعد انہیں بی کام کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر سب سے پہلے میں نے بی کام شروع کیا یہاں 1998 میں۔ اس کے بعد ACCA کو ہم نے انٹروڈیوس کیا کویت میں 2001 میں، اور اس طرح یہ سفر چلتا رہا اور یہ سفر چل رہا ہے۔ کوشش یہ تھی کہ ایسا طبقہ جو افورڈ نہیں کر سکتا ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ صحیح۔ کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی ٹارگٹ پہ کوشش کی اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے اس سفر کو طے کیا۔ جب ACCA کی کلاسز شروع کی گئیں تو اس وقت ہمارے پاس صرف ایک طالب علم تھا اور میں اور مسز شفقت 2 ٹیچر تھے۔ حساب کتاب کرنے لگے ایک مہینے بعد۔ مس شفقت آپ کے ساتھ اس وقت سے؟ جی۔ ایک مہینے کے بعد جب حساب کتاب کیا تو ہمارے حصے میں 8 دینار آئے تھے۔ لیکن ہمارا جو جذبہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم پیسے کمائیں۔ صحیح بات۔ ہمارا جذبہ یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں جو لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے۔ صحیح بات ہے۔ اور ایک مجھے شعر بھی یاد آ گیا اسی واہ 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 واہ! ارتا ہو کہ شکوائے ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دیتے، کوئی شمع جلا دیتے۔ واہ واہ! تو اسی صورتحال کو ہمیں دیکھتے ہوئے تو اپنا کردار ہم ادا کر رہے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل اسکول کے بعد انڈین کمیونٹی اسکول میں ان کے جو چیئرمین ہیں جناب شیخ عبدالرحمان صاحب، انہوں نے کہا جی
اتنا کامیاب تجربہ آپ نے انٹرنیشنل اسکول پاکستان میں کیا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم اپنے اسکولوں میں بھی یہی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہو گیا. تاکہ گریڈ 10 کے بعد یعنی 10ویں کے بعد میٹرک کے بعد یہ جو تعلیم ہے اس کو ہم اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے جلدی اس کو اڈاپٹ کریں اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنا روزگار جو ہے اس کو آسان بنا لیں. تو الحمدللہ بڑی کامیابی سے یہ سفر چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. آپ لوگوں کی دعائیں، پیرنٹس کی دعائیں، والدین کی دعائیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی کوششیں، یہ سب مل کر ایک سفر پہ ہم چل رہے ہیں. کیا بات. اچھا 94 سے پہلے بھی جاؤں گا پھر میں کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. 94 سے پہلے میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں گورنمنٹ کالج آف کامرس سرگودا میں بی کام کا سینئر انسٹرکٹر تھا. یہ 94 سے پہلے کی بات ہے. پڑھنے کے بعد میری سلیکشن پبلک سروس کمیشن میں ہوئی تھی اور میں پلاننگ آفیسر تھا پنجاب گورنمنٹ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر میں ایجوکیشن میں آیا. تو ایجوکیشن میں میری پوسٹنگ جو ہے گورنمنٹ کالج آف کامرس سرگودا میں ہوئی. وہاں مجھے بی کام کی کلاسز پڑھانی تھی. صحیح ہو گیا. اور میں وہاں بی کام کا پیپر سیٹ بھی کرتا تھا. واہ واہ. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ داری تھی. فیڈرل بورڈ کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یونیورسٹی کا الگ ہے. پنجاب یونیورسٹی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی ہال میں تمام ایگزامینر بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ جو اسکرپٹس ہوتے ہیں وہ چیک ہوتے ہیں. گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ آپ اسی ٹائم پہ آئے، اسی ٹائم میں وہ چیک کر کے آپ نے ان کو دینا ہے. اچھا. تو رول نمبر نہیں لگاتے اس پہ؟ جی رول نمبر فکٹیشیس ہوتے ہیں. یہ جو رول نمبر آپ یہاں لگاتے ہیں ان کو وہ اتار لیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ فکٹیشیس تاکہ کسی کو ایکسس نہ ہو، کوئی جائے نہ پیچھے. صحیح ہو گیا. تو اس طرح وہ ایگزامننگ سسٹم چل رہا ہے پاکستان کا. لیکن اے سی سی اے کا جو سسٹم ہے یہ آن لائن ہے. وہ تو آن لائن ہے، کمپیوٹر بیس ایگزام ہے اور امیڈیٹ ریزلٹ ملتے ہیں. بچپن کی باتیں کریں گے. بچپن میں کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ بچپن میں کیا کھیلتے تھے؟ بچپن میں پٹھو گول گرم کھیلتے تھے. ہاں مربع بھی کھیلتے اور بہت بچپن میں لڑکیوں کے ساتھ شٹاپو بھی کھیلتے تھے. واہ واہ. اور لڈو بھی کھیلتے تھے. یہ بچپن کے شوق تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تعلیم کی طرف آ گئے. تعلیم سے فارغ ہوئے تو پھر جاب کی طرف آئے. کتنے بہن بھائی کتنے تھے آپ؟ 4 بہن بھائی ہیں جی. ماشاءاللہ. 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں میری. ایک میرا بھتیجا جو ہے وہ گوگل میں ہے. صحیح ہو گیا. امریکہ میں. تو اور جو میری بھتیجی ہے وہ ڈاکٹر ہے، ایک امریکہ میں اور ایک انگلینڈ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری اپنی فیملی جو ہے وہ یو کے میں سیٹل ہے. صحیح ہو گیا. میں یہاں خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی اور مجھے اس میں اس کا شوق ہے، جنون ہے. شوق ہے، جنون. یہی ہمت. جی. اب ایسی سی کی طرف آتے ہیں. مس شفقت، آپ کے کیا حال چال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، ہمیں موقع دیا بات کرنے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ریڈیو کویت کی زینت بنی خاص طور پہ. اور حقیقت میں تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیٹھے تو کم سے کم اتنا تو ہو، اس کے بعد دیکھیں گے. تو اتنا لمبا سفر کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ وقت کا تو اندازہ نہیں ہوا. جس کو آپ لمبا سفر کہہ رہے ہیں، میں ابھی بیٹھے سوچ رہی تھی جب ابھی حساب کتاب ہمارا چل رہا تھا کہ کب ہم نے سٹارٹ کیا تو یقین جانے احساس ہی نہیں ہوا. ابھی میں سوچ رہی تھی اتنے سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں. تو اے سی سی کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے 2001 اینڈ آف ایئر تھا، 2001 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. صحیح. تو 2001 سے ماشاءاللہ دیکھیں اب چل رہا ہے ہمارا اے سی سی ابھی تک. تو آپ بھی اے سی سی پڑھاتی ہیں. آپ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے تعلق ہے ویسے آپ کو؟ بتا دیں. میرا دیکھیں برتھ تو میری کویت سے ہی ہے. اس کے بعد انویژن کے بعد پھر ہم 97 میں یہاں آئے تھے. واپس فیملی یہاں پہ فادر نے بلایا 97 میں. 97 سے 99 میں یہیں پہ کالج میں کیا، پاس آؤٹ ہوئے. اس کے بعد پھر ہمیشہ جیسے اکثر آج کل تو خیر بہت وسائل اور اپرچونیٹیز ہو گئی ہیں، تب اس ٹائم پہ فادر کو بہت فکر تھی کہ اب پاکستان کیسے بھیجنا ہے، کیونکہ یہاں تو کالج کے بعد کچھ نہیں تھا. تو ان دنوں پھر پنجاب کالج آف کامرس میں ایڈمیشن بھی کروایا، لیکن ان کا دل تیار نہیں تھا وہاں بھجوانے کو. تو کسی نے ذکر کیا، جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بی کام سرکیل کرواتے ہیں، تو میں نے بھی بی کام سرکیل سے کیا تھا. اور میرا بی کام کے ساتھ ساتھ ہی ان دنوں اے سی سی اے کے بھی کچھ پیپرز تب سٹارٹ کیا تھا. ان دنوں اے سی سی اے کو ہم وہ سی اے ٹی کیٹ تب چل رہا تھا کچھ. یہاں پہ میرا خیال ایک برٹش انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں پہ کچھ چل رہا تھا، لیکن بیسیکلی وہیں سے سٹارٹ کیا تھا. بائی دا ٹائم جب بی کام ہمارا ختم ہوا تو تب آگے یہ فکر تھی کہ اچھا اب جیسے ابھی ہماری امبیسی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے کہ یہاں ایگزامز ہو جاتے ہیں، تب ایسا نہیں تھا. صحیح. تب ان دنوں 2000 میں پاکستان میں ہی ایگزامز ہوتے تھے. صحیح بات. میرے کچھ میڈیکل ایشوز تھے، کچھ میڈیکل لیو، یہاں پہ تو میں ایگزام دینے پاکستان ہی جاتی تھی پنجاب کالج کے تھرو نا.
تو جب بی کام اینڈ ہوا تو پھر آگے کی فکر تھی آگے بھی کچھ ہونا چاہیے، تب ACCA بھی ساتھ سٹارٹ کر لیا ہوا تھا. تو جس طرح سے یہ میں نے اپنی بات بتائی، اسی طرح ہر لڑکی کی ان دنوں یہ بہت پرابلم ہوتی تھی. تو پھر یہ چیز ہے جیسے سر عقیل نے ذکر کیا کہ ہم نے ACCA بھی سٹارٹ کیا. تو ماشاءاللہ تب تو بیسکلی جیسے انہوں نے کہا کہ ایسے اسٹوڈنٹس نہیں تھے، بہت کم اسٹوڈنٹس تھے، یہ حقیقت ہے. بلکہ جب رجسٹریشن آئی تھی تو 5 to 6 تھے، اور جب ایکچولی جنہوں نے کنفرم کیا وہ 2 تھے، اور کلاس لینے کے لیے واقعی 1 تھا. اور سر سے زیادہ مجھے فکر تھی کہ سر ہم ایک بچے کے ساتھ کیسے لے کے چلیں گے. سر کو فکر نہیں تھی، بالکل انہیں فکر نہیں تھی. یہ بلکہ اب بھی کبھی ذکر کرتے ہیں کہ جی آپ کو تب بھی کوئی فکر ہونا تو وہی مثال رہتی ہے کہ تب بھی آپ کو فکر تھی. تو الحمدللہ اس ایک بچے سے اب جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل اسکول ہی نہیں، انڈین کمیونٹی اسکول کے ساتھ بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹ سے ہمارے کوالیفائی بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ کہیں پروفیشنل، کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا ACCA کا؟ مشکل ہے، آسان ہے؟ میری نظر میں یہ جو ورڈ آپ مشکل کہہ رہے ہیں نا، میں کہوں گی کہ ہر وہ چیز جو بچہ نہیں سمجھ پاتا نا وہ مشکل ہے. اگر بچہ انٹرسٹ دکھاتا ہے اور وہ تھوڑی محنت کرتا ہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بے شک بے شک، صرف بات انٹرسٹ اور محنت کی ہے. اب آپ فیملی میں جی میں پڑھاتی بھی، اور میری اپنی فیملی میں بھی 2 ACC ہیں. ہمارے بہن بھائیوں میں ہم ٹوٹل 3 ACC ہیں. تو اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا. بالکل الحمدللہ. جی بالکل کیا بھی اور کروایا بھی بہت سارے بچوں کو. واہ 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 واہ. تو سر عقیل اب ACCA کا اگر ذکر کرے تو ACCA کیوں کرے بچہ؟ بات یہ ہے کہ جتنی روایتی تعلیم ہے وہ اپنا مقام آہستہ آہستہ کھو رہی ہے. صحیح. وجہ کیا ہے کہ یونیورسٹیز اپنے سلیبسز کو اپ ڈیٹ کرنے میں بہت تاخیر کر دیتی ہیں. یہ جتنی پروفیشنل ایجوکیشن ہے جس میں ACC ہے، CPA ہے، جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اور جو یونیورسٹیز کے سلیبس ہیں وہ الگ ہے. یونیورسٹیز کے سلیبس ریوائز نہیں ہوئے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے انہیں جس قسم کے لوگ چاہیے وہ لوگ پروڈیوس ہوتے ہی نہیں ہیں یونیورسٹی میں. صحیح. ACCA جو ہے وہ گیپ کو فل کرتا ہے. صحیح ہو گیا. ACCA وہ کچھ پڑھاتا ہے جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ACCA والوں کو جاب بہت آسانی سے مل جاتی ہے. ہمارے پاس بے شمار کمپنیز کے کانٹیکٹ ہیں اور وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی بچے فارغ ہوں آپ ہمارے پاس بھجوا دیجیے. کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی فارغ نہیں بھی ہوئے، ابھی کمپلیٹ نہیں بھی کیا، اور وہ جاب پر چلے جاتے ہیں. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں. انہوں نے وہ کچھ پڑھا ہے جو مارکیٹ چاہتی ہے. صحیح. اس وجہ سے کمرشل آرگنائزیشن بڑی اور چھوٹی سب میں اس کی ڈیمانڈ قدرے زیادہ ہے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے، لوگ چاہتے ہیں صرف کمپیوٹر پہ ہاتھ مارو سب کچھ آ جائے گا. جی دیکھیں ڈیجیٹل IT جو ہے یہ جب تک اس میں کوئی چیز آپ اپلائی نہیں کریں گے، جیسے میڈیکل ہے، میڈیکل میں IT آ گیا، انجینئرنگ میں IT ہے. صحیح ہے. اسی طرح بزنس میں بھی IT ایک ایپلیکیشن ہے، لیکن اس کو اپلائی کرنے کے لیے کسی کو اسکلفل ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہوئی، اچھی بات ہوئی. رائٹ. تو اب جب ہم اس کا ان پٹ دیں گے، جو ان پٹ ہے وہ تو IT کر دے گی، لیکن ہم کیا ان پٹ دیں گے، وہ تو اسکلفل آدمی چاہیے. صحیح بات ہے. اس لیے اس کی ڈیمانڈ اس وجہ سے اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ دن بہ دن بزنس جب بڑے ہوتے ہیں تو کمپلیکسز آ جاتے ہیں، پیچیدگی آ جاتی ہے. اس پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے ہائیلی اسکلڈ لوگ چاہیے. صحیح ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ 2008 سے یہ آپ کا جو معاشی استحکام ہے پوری دنیا میں ورس چل رہا ہے. صحیح. اور اس میں دن بہ دن اکاؤنٹنگ، فائنانس، آڈٹ، ٹیکس، یہ سب باتیں کور کرتا ہے ACCA، اور انہی کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی ہے. اور ایک بات اور کہ یہ تاثر جو ہے لوگوں کا کہ جی جو گرلز ہیں ان کے لیے یہ فیلڈ ہے ہی نہیں، یہ تاثر بڑا غلط ہے. نہیں یہ تو خیر سب سے اچھا اگر کوئی فائنانس کو مینج کرتی ہے تو وہ ایک عورت، ایک لڑکی، ایک فیمیل فائنانس کو بہت اچھی طریقے سے مینج کر سکتی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے فائنانس ایکسپرٹس ہیں ان میں زیادہ تعداد جو ہے فیمیلز کی. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سب سے اہم سوال جو والدین کی طرف سے کروں گا، میں جو بھی سوالات کروں گا کہ ACCA سرٹیفکیٹ کا کورس ہے صرف، اس کے بعد ڈگری آپ کو کون سی آ رہی ہے آپ کے ہاتھ؟ ACCA میں ڈگری شامل ہے. اگر آپ ACCA کر رہے ہیں تو آپ کو آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی کی ڈگری آپ کو ملے گی، یونیورسٹی کی، جو کہ بڑی ہی مشہور یونیورسٹی ہے UK کی. کتنے سال کے بعد؟ جب آپ اس کے فنڈامنٹلز پیپر ہیں 9 پیپرز اس کے کوالیفائی کر لیتے ہیں تو یو آر ایلیجیبل فار دیٹ ڈگری. تو آپ کو ضرورت نہیں وہاں جانے کی UK کی،
اور وہ یہیں آپ کو ڈگری کمپیئر ٹو بی کام ہوگی. یس, ایز کمپیئر ٹو گریجویشن ہے. اس کا نام ہے BSc آنرز ان اپلائیڈ اکاؤنٹنگ. صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو ACCA کمپلیٹ کر لیں, پروفیشنل لیول کر لیں, تو پھر آپ کو MSc کی ڈگری ملے گی یونیورسٹی آف لنڈن سے. اس کا مطلب آپ کو یونیورسٹی ڈگریز بھی ساتھ ساتھ ملتی جاتی ہیں جیسے جیسے آپ ان کے پیپرز کوالیفائی کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. وہ وہاں سے آپ کے پاس ڈگریز یہیں کویت میں ہی آتی رہیں گی. جی, یعنی یہیں بیٹھ کے آپ کمپلیٹ کورس کریں, جانا نہیں پڑے گا. آپ نے بس پیپر کوالیفائی کرنے, ایگزام دینے ACCA کے, اور جیسے آپ کے فنڈامنٹل کمپلیٹ ہوئے تو آپ کو گریجویشن کی ڈگری, اور اگر پروفیشنل کمپلیٹ ہوا تو آپ کو ڈگری ملے گی MSc. اچھا, وہ جو اپنی ڈگریاں وہ جو سرٹیفکیٹ لے کے آ رہے ہیں, جیسے انٹر پاس کر کے آ رہے ہیں, BCom کر کے آ رہے ہیں, ان کی کوئی ایڈوانٹیج ملے گا اس میں؟ اس میں اس کا ایڈوانٹیج اتنا زیادہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ساری ویسٹرن ایجوکیشن ہے, ان کے سلیبس سے ذرا ڈفرینٹ ہے, اور ان کی زیادہ اپروچ جو ہے وہ اپلائیڈ پر ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اپنے کنٹریز میں, لیکن گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو اس کو ذرا ایج ملتا ہے, اس لیے ذرا پاورفل ہے. جیسے ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا تھا, کہنے کی کہ اگر ہم نے انٹر تو کامرس سے کیا, BCom بھی ہم نے کر لیا, تو BCom کے بعد تو ہمیں ACCA تو بہت آسان ہو جانا چاہیے. ایسا سوچ تو سکتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ACCA کے سلیبس اور ACCA کے اپنا ریسورس مٹیریل یعنی بکس انہوں نے خود ڈیولپ کی ہوئی ہیں. صحیح ہو گیا. ہماری کئی ٹرمز ایسی ہیں جو اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں, جو اب تک انڈیا پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے, لیکن وہ ختم ہو چکی ہے مارکیٹ میں, وہ ٹرمز بھی نہیں چل رہی. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ووکیبلری کہہ سکتے ہیں, جو لینگویج کہہ سکتے ہیں, وہ تقریباً آلموسٹ چینج ہو چکی ہے, وہ اسٹائل چینج ہو چکا ہے. صحیح ہو گیا. جیسے اب آخری اور بہت ہی مشکل سے سوال ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہ ایک نارمل چیز ذہن رکھنے والا, ایک نارمل سی کنڈیشن رکھنے والا بچہ کتنے سال میں ACCA کر سکتا ہے اگر وہ انٹرسٹڈ ہے؟ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بچوں نے صرف 2.5 سال میں پورا ACCA کمپلیٹ کیا تھا. 13 پیپر 2.5 سال میں. یس. یعنی وہ ذہین بچے تھے یا نارمل؟ یہ چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذہین تھے, ایوریج بچے تھے, ٹاپرز کی بات نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے اپنا جو آغاز کیا تھا وہ بہت جلدی آغاز کر دیا تھا. جب وہ گریڈ 10 میں تھے اس وقت سے انہوں نے آغاز کر دیا. یہ نقطۂ آغاز اگر آپ کا جلدی ہے تو آپ اسے جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ہاں, یہ چیز ہوئی نا صحیح. کیونکہ اگر جتنا آپ انتظار کریں گے, جتنا آپ لیٹ کریں گے اسے, اتنا ہی وہ آپ کا, یعنی انہوں نے کلاس 10 کے بعد ہی شروع کر دیا تھا. انہوں نے وہ بھی جاری رکھا اور ساتھ اس کے ایک پیپر دیتے رہے, تو ان کا وہ ٹائم جو ہے وہ بچ گیا. ہاں, یعنی وہ جب ان کا وہاں BCom کمپلیٹ ہوا یا یہاں پہ ان کا ACCA ختم ہو چکا تھا, اور وہ پھر جاب کے قابل بھی ہو گئے. اور بڑی اچھی اس وقت کویت میں ماشاءاللہ ہمارے کافی جو طالب علم ہیں جو ACCA کر چکے ہیں کمپلیٹ, بے شمار ہیں, اور وہ بڑی اچھی پوسٹ پر اس وقت فائز ہے. اچھا, اب آخر میں چلتے چلتے اکثر و بیشتر میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ کچھ اپنے وہ قصے ضرور سنائیں جو سر عقیل یا مس شفقت سنائیں گی, پرانے قصے, بچپن میں بہن بھائیوں میں کیا لڑائیاں ہوتی تھیں. جیسے میں کبھی کبھی انٹرویو کے بیچ میں بھی ٹاپک چینج کر دیا کرتا ہوں, اس کی وجوہات یہی ہوتی ہے, تھوڑا سا تو چینج ہونا ہمارے سننے والوں کا بھی. تو گیت گاتے تھے پہلے آپ سنائیں, بڑے اچھے بچوں کو سنایا کرتے تھے آپ. جی, گیت تو نہیں, کہانیاں ضرور سنا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. ہاں, ایک کہانی سنائیں گے ابھی. تو سبق آموز کہانیاں زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی تھیں, اور اس میں بدیانتی والی, لالچی والی, صحیح. ایک ہمارا میگزین ہوتا تھا بڑا پرانا, تعلیم و تربیت, اور اس کے ساتھ ایک نونہال, اس میں بڑی اچھی کہانیاں لکھی ہوتی تھی. بچوں کی دنیا اس رسالے کا ہی نام تھا. جی, بچوں کی دنیا, بالکل بچوں کی دنیا. تو اس میں کہانیاں جو ہم پڑھتے تھے اور اسے تھوڑا محفوظ بھی ہوتے تھے, اور وہی بچوں کو آپس میں ہم اپنے دوستوں کو سنایا بھی کرتے تھے. اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو سبق آموز کہانیاں ہیں وہ ذرا ہمیں اٹریکٹ کرتی تھی. صحیح. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, وہ اتنی سی کہانیاں ہوتی تھی. اکثر کبھی میں بچپن کی بات کر رہا ہوں, پین لے کے بیٹھ جاتا تھا, تو ایک آدھ کہانی تو میں کھیلتے کودتے بنا لیتا تھا. وہ بچہ اوپر سے گرا اور اس نے اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا کہ یہ گرنے والا ہے, کیا میں اس کو بچا سکتا نہیں, مجھے کیا غرض ہے اس بات سے کہ میں اس کو بچانے جاؤں. پھر اس کے دل میں نہ جانے کیسے خوف خدا جاگا, اور وہ سیدھا سیڑھی پہ بھاگتا ہوا گیا. اس بچے کو روکا, اس کو سنبھالا. پھر وہ یوں ہوتا تھا کہ جی ایک جو بھائی ہے وہ بڑا ذہین ہے, ہر وقت تعلیم پہ توجہ دیتا ہے, دوسرا بھائی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتا, اور ایک بڑا ترقی کرتا ہوا کافی آگے چلا گیا, اور دوسرا جو ہے وہ بیچارہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. جب وہ ایک دفعہ فیل ہوا تو اس کو احساس ہوا کہ میں اپنے بھائی کے جیسا کیوں نہیں بن سکتا. آج اس کو یاد آیا سب کچھ, مگر بہت دیر ہو چکی تھی. بالکل ایسے. جی. تو سامعین کرام, کہانیاں بننی شروع ہو گئی ہیں.
اور آخر میں چلتے تھے وہی کہا کرتے پیغام محبت کیا دیں گے آپ سارے بچوں کو؟ بچوں کے لیے جو پیغام میری طرف سے ہے، جیسے کہ ابھی مسٹر عقیل نے ذکر کیا، سر عقیل نے کہا کہ فیمیل کے لیے، بچیوں کے لیے یہ جو اکاؤنٹس کی فیلڈ ہے، یہ ایسا کہا جاتا ہے جی نہیں یہ میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہے. آج کل کی بچیوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اب کوئی ایسا جواز نہیں بنتا ناکامی کا. اپرچونیٹیز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب اگر کچھ ناکامی ہے تو وہ بیسیکلی ہماری اپنی طرف سے ہے کہ ہم ہمت نہیں کرتے. بے شک بے شک. اگر ہمت ہے تو اب ماشاءاللہ بہت وسائل ہیں، اپرچونیٹیز بھی ہیں. بیسیکلی اگر 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے سے ہم کمپیریزن کریں نا تو اس کے اکارڈنگلی اب کافی زیادہ وسائل ہیں. تو اگر محنت ہے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہے. اور میری طرف سے یہی ہے کہ بس محنت کریں اور کامیابی سے. اگر آپ سے کہا جائے کہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں کوئی میسج دیں تو کیسے دیں گے آپ؟ ہم بزنس کے ٹرمز یوز کریں گے. جی کیا پیغام دیں گے اگر بزنس کی فیلڈ میں کہیں؟ بزنس کی فیلڈ میں کہوں تو وقت آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. واہ واہ. اس کو آپ ضائع نہ کریں. اگر آپ نے یہ انویسٹمنٹ صحیح ڈائریکشن میں کی تو پروفٹ ہی پروفٹ ملے گا آپ کو. صحیح ہوا. سر عقیل کیا پیغام دیں گے؟ اس حوالے سے پیغام دینا چاہوں گا والدین کے لیے کہ بچوں پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں. واہ واہ. اور پیارا پیغام ہے. بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ کیا کیا پوٹینشیل آپ کے اندر ہے. اور کانفیڈینس، کمٹمنٹ، آنیسٹی، ان 3 چیزوں کو شعار بنائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو. بے شک. اور انشاءاللہ ہر چیز آپ کے پاس ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی اگر تلقین کی جائے تو میرا خیال ہے کہ جو نتائج ہیں اور جلدی آ جائیں گے. بے شک بے شک. سر شیری صاحب پیغام محبت کیا دینا چاہیں گے سارے بچوں کو، ساری دنیا کو، اور جو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ان کو بھی دیجیے گا؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ انٹرویو کے لیے بلایا. اور یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے چھاتروں کے ساتھ، ہمارے ابھیبھاوکوں کے ساتھ، ہم سارے کمیونٹی کے ساتھ اور سارے ہمارے جو سننے والوں کے ساتھ گفتگو کر پا رہے ہیں. اور ہمارا پیغام دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پیغام سے جو ہے سارے ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا جو مہتو ہے، شکشا کا مہتو ہے، وہ سمجھے. اور میں چاہتا ہوں کہ سارے ماں باپ اپنے بچوں کے تعلیم میں خود انوالو ہو کے ان کو ہیلپ کرے. اور آج کل بچوں کو جو ہے شکشا کے ساتھ ساتھ ویلیو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. بچے ایک اچھے انسان بنے جس سے ایک ہم اچھی دنیا بنا سکیں. صحیح. اور پیار اور محبت قائم رہے اس دنیا میں. اس کے لیے سارا کام تو انسان کا روبوٹس کر پائیں گے، لیکن انسانیت کا کام تو خالی انسانوں کو ہی کرنا پڑے گا. تو اس لیے کل کے اچھی دنیا کے لیے، شانتی کے لیے، سدبھاؤ کے لیے اسی طرح کی شکشا بچوں کو ویلیوز کے ساتھ، سنسکار کے ساتھ ہم دے پائے. ساری شکشا پرنالی، سارے پیرنٹس اگر اس میں دھیان دے تو میرے خیال سے آنے والا کل دنیا کے لیے بہت اچھا ہوگا. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر عقیل آپ کا بہت بہت شکریہ. مس شفقت آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ریڈیو کویت کی اردو نشریات میں ایک اکثر شعر میں کہا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے کہ چند لمحوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھو، چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا اور پھر اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، پھر کون جانے کون کدھر جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام آج کی مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.